السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے، جہاں بھی رہیے ہنستے مسکراتے رہیے، خوشیاں بکھیریے، آپ کا مقدر بھی انشاءاللہ تعالیٰ خوشیاں ہی ہوں گی۔ طبیعت کچھ بہتر ہوئی تھی میری اور بچوں کو لگی تھی ہلکی پھلکی سی بھوک، تو ہم نے منگوایا تھا پیزا، اور بچے یہاں پر 5 منٹ کرافٹس کو یوز کرتے ہوئے کارڈز کے ساتھ ہی پلیٹس بنا رہے تھے کہ مما کیا دھوئیں گی یا دھلوائیں گی ہم سے، تو بہتر ہے ہم ایسے ہی بنا لیتے ہیں۔ تو میں نے بھی کہا ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر اذان نے تو اور طریقے سے ٹیپ شیپ لگا کے اپنی پلیٹ کو کمپلیٹ ریڈی کیا تھا، بٹ وہ میں نے بیچ میں کلپ ایڈ نہیں کیا، اور مزے کے پیزے کے ساتھ ہمارا دن رات جون سی بڑی اچھی سی گزری۔ پھر نیکسٹ نائٹ میں ہم نے ان کے ماموں یہ لے کر آئے ہوئے تھے آئس کریم، تو یہ کھائیے۔ میں نہیں دے رہی تھی بچوں کو کہ موسم چینج ہو گیا ہے، جس دن مطلب کچھ بہتر ہوگا اس دن کھائیں گے، بٹ نہیں، بچوں سے صبر کہاں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جی آئس کریم کا مزہ بھی لیا جا رہا ہے، بس جو چیز پڑی ہو وہ کیوں پڑی ہے، وہ کیوں رکھی ہے، وہ انہیں چبھتی ہے تو بس وہ فوراً لگا دی جاتی ہے۔ ہوپ فلی سب کے گھروں میں ہی ایسا ہوتا ہے، صرف ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہے، سب بچے ہی ایسے کرتے ہیں، انہیں چیز پڑی ہو تو بھوک بھی بڑی لگتی ہے اور بٹیمی بھوک بھی بڑی لگتی ہے۔ لیکن اس کے بعد میری طبیعت جو سی ہے وہ بہت خراب ہو گئی تھی اور وامٹ فوراً آ گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے پتہ چلا کہ میں ابھی پراپر ٹھیک نہیں ہو سکی۔ تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اتنا آرام دے دیا وہاں اللہ بالکل بھی ٹھیک کر ہی دے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ٹاپک بہت ہی امیزنگ ٹاپک ہے کہ جی اگر کوئی آپ کی توہین کرے تو خود کو محفوظ رکھنے کے لیے کون سے اقدامات جون سے ہیں ہم کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بنا سوچے سمجھے آپ کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، یا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ طانے میں ہی بات کرتے ہیں کسی کے ساتھ، اگر انہوں نے نارمل بات بھی کرنی ہوتی ہے تو ان کے کوئی نہ کوئی طانے، ان کے کوئی نہ کوئی بیچ میں کہہ لیں کہ برائی ضرور شامل ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے آپ نے کیسے نمٹنا ہے جو کہ آپ کا بالکل کانفیڈنس لوز کر دیتے ہیں، اور آپ کا جون سا ہے ٹائم بالکل خراب ہو جاتا ہے کہ جی اتنا اچھا خاصا موڈ تھا اور اس بات کی وجہ سے ہمارا موڈ خراب ہو گیا۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے ان چیزوں سے کیسے بچنا ہے اور اپنے موڈ کو کیسے ہیپی رکھنا ہے۔ جی فرسٹ آف آل تو پرسکون رہیں۔ جب بھی کوئی آپ سے ایسی بات کرے گہری سانس لیں اور خود کو قابو میں رکھیں، جذباتی رد عمل سے صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ فرسٹ آف آل تو آپ نے اس کو جون سا بالکل بھی نہیں اپنے سر پہ سوار کرنا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے۔ فوراً جواب دینے سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، فوراً جواب نہیں دینا اور ویٹ کرنا ہے اپنی باری کا۔ نمبر 2، ارادے کو سمجھیں۔ غور کریں کہ توہین جان بوجھ کر کی گئی ہے یا غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ بعض اوقات لوگ غصے یا لاپرواہی میں بول دیتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ بہت سے لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے ایسے بات کرنے کی۔ تو آپ نے اس چیز کو نوٹ کرنا ہے کہ انہوں نے یہ بات جون سی ہے وہ آپ کو واقعی جلانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے کی ہے، یا ان کی عادت ہی ایسی ہے غصے یا بس اگنور، مطلب کہ زیادہ دھیان نہیں دیتے وہ کہہ رہے ہیں یا وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ نمبر 3 ہے حدود قائم کریں۔ لمٹ میں رکھیں۔ آپ مؤدب لیکن پختہ لہجے میں بتائیں کہ ان کا رویہ ناقابل قبول ہے، جیسے مجھے اس طرح بات کرنا پسند نہیں ہے۔ آپ اگر مطلب ان کی کوئی بھی بات آپ کو بری لگتی ہے تو آپ نے ان کو ایک دفعہ بتا دینا ہے کہ جی مجھے اس طرح بات کرنا بالکل پسند نہیں ہے، تو پلیز نیکسٹ ٹائم مجھ سے اس طرح بات مت کیجیے گا، میں اس طرح بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن بہت اچھے انداز میں، اس کو لڑائی والے انداز میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی مجھ سے بات ہی نہیں کریں، نہیں، اس ٹائپ کی بات نہیں کریں۔ نمبر 5، فاصلہ اختیار کریں۔ اگر صورتحال بہت زیادہ بگڑتی نظر آئے تو خود کو وہاں سے دور کر لیں۔ اٹھ کر چلے جانا کشیدگی کو کم کر سکتا ہے۔ مطلب اگر آپ کو کسی کی کوئی بات بری لگی ہے تو آپ ضروری نہیں اس کو جواب دیں، ضروری بھی نہیں ہے آپ اس کے ساتھ بدتمیزی کریں، اس کے ساتھ اپنا رابطہ ہی ختم کر لیں۔ ہاں، وہاں سے اٹھ کر طریقے سے چلے جانا اس بات کی نوعیت جون سی ہے اس کو کم کر دے گا اور معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ نمبر 6، مثبت رہیں۔ توہین کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں، خود کو یاد دلائیں کہ آپ کی عزت و وقار اہم ہے۔
اگر آپ نے کسی کو کوئی بات اگر آپ سے کسی نے کوئی بات کر دی ہے کہ تم نے ایسے کیوں کیا، تم نے ویسے کیوں، تم نے یہ، تم نے وہ، تو آپ نے اس کو اپنے سر پر حاوی نہیں کرنا، اس کی کسی بھی بات کو سیریس نہیں لینا، اس کی عادت جان کر اس بات کو اگنور کر دینا ہے، اور اپنا جو سا کانفیڈنس ہے اس کو لوز نہیں کرنا، اپنا کانفیڈنس برقرار رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو یقین دلانا ہے کہ مجھے اس کی کسی بھی ایسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں جو ہوں وہ ٹھیک ہوں، اور میں نے جو بات کی ہے وہ بھی ٹھیک کی ہے۔ اس طرح آپ جو اپنی چیز پر قائم رہیں گے۔ نمبر 7، مدد طلب کریں۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو کسی قابل اعتماد شخص سے بات کریں تاکہ وہ آپ کو رہنمائی یا جذباتی مدد فراہم کر سکے۔ مطلب کہ اگر آپ کے کوئی بھی چیز آپ کے مطلب باہر ہو رہی ہے آپ کی لمٹ سے، تو آپ نے کسی سے مدد طلب کرنی ہے، کسی اپنے اچھے فرینڈ سے، اپنی مدر سے، یا اپنے کلوز جو سے ریلیٹیوز ہیں جو آپ کو اچھے طریقے سے، مثبت طریقے سے آپ کے ساتھ چلتے ہیں، ان سے آپ مشورہ کریں کہ ایسے بندے سے میں کس طرح نپٹوں، اس سے میں کس طرح بات کروں، کیونکہ فیملی میں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ وہ کس طرح ہینڈل ہو سکتا ہے۔ تو آپ کے ساتھ میں نے یہ جو پوائنٹس شیئر کیے ہیں یہ بھی بہت زبردست ہیں، اور امید کرتی ہوں آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کسی شخص کی بلا وجہ توہین سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے 3 اہم رویے کیا ہو سکتے ہیں۔ مطلب کہ اگر آپ کو کوئی شخص برے طریقے سے توہین کرتا ہے اور ہر وقت برائی ہی برائی میں چلتا رہتا ہے، تو آپ نے خود کو کیسے محفوظ رکھنا ہے؟ خود اعتمادی برقرار رکھیں، سیلف کانفیڈنس کبھی بھی اپنا نہ چھوڑیں، اور بھروسہ رکھیں خود پر، اپنا اعتماد مضبوط رکھیں، اور اپنے آپ کو کسی کی باتوں سے متاثر نہ ہونے دیں۔ جب آپ خود پر بھروسہ رکھتے ہیں تو دوسرے کی توہین آپ پر اثر نہیں ڈالتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس نے بات کی ہے وہ اس نے جیلس ہو کر کی ہے، حاسد ہے اس لیے کی ہے، اور آپ کی خوشیوں سے خوش نہیں ہوتی اس لیے کی ہے، اور اپنے بھروسے کو قائم رکھیں۔ خاموشی اختیار کر لیں۔ بعض اوقات بہترین جواب خاموشی ہوتا ہے۔ آپ کی خاموشی یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ اس قسم کے رویے کو اہمیت نہیں دیتے۔ خاموشی اختیار کرنے سے یہ ہوگا کہ اگلے کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اس کی اس بات میں کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہے، اور آپ اس طرح کی بات کو کنٹینیو کرنا ہی نہیں چاہتے، آگے بڑھانا ہی نہیں چاہتے۔ جب آپ سے کوئی بات کرتا ہے تو آپ آگے سے بات کا کچھ تھوڑا بہت جواب دیتے ہیں، انٹرسٹ لیتے ہیں، ہوں ہاں کرتے ہیں، تو وہ نیکسٹ بات کرے گا۔ اگر آپ اس کی بات کا کوئی جواب ہی نہیں دے رہے، کوئی اس کو امپریشن ہی نہیں دے رہے کہ میں کیسی فیل کر رہی ہوں آپ کی اس بات کو، یا کیا میں نے محسوس کیا اس بات کے بعد، تو وہ آپ سے نیکسٹ بات نہیں اس بارے میں کرے گا، تو وہ سمجھ جائے گا کہ اس کو یہ رویہ، اس کو یہ مطلب کہ میری بات پسند ہی نہیں آئی، اور وہ اپنی بات سے ہٹ جائے گا۔ نمبر 3، احترام کے ساتھ حد مقرر کریں۔ وہی بات کے مؤدبانہ انداز میں لیکن واضح طور پر بتائیں کہ آپ ایسے رویے کو برداشت نہیں کریں گے، جیسے کہ آپ کا رویہ مناسب نہیں ہے، میں اس قسم کی بات چیت میں شامل نہیں ہونا چاہتی۔ اچھا، یہ آپ کے سامنے بڑے کلیئر کر کے میں نے پوائنٹس رکھے ہیں، اور ہوپ فلی آپ کے لیے بہت اچھے اور ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ بات کر دیتے ہیں اور انہیں بالکل نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، بس وہ عادتاً آپ سے ایک جیلسی ہوتی ہے، ایک حسد ہوتا ہے، وہ آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو گرانا چاہتے ہیں، وہ آپ کے کانفیڈنس کو لوز کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے بالکل بھی اپنا آپ نہیں چھوڑنا۔ آپ کے سامنے میں نے یہ جو شاپنگ کی ہے یہ کیسی لگی ہے؟ بہت پیارے پیارے کپڑے آئے ہوئے ہیں بچیوں کے، اور یہاں پر میری بھتیجی کی برتھ ڈے تھی، اور میں نے اس کو جو ڈریس لے کے دیا تھا وہ بھی بڑا خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے، اور اللہ تعالیٰ سب بچیوں کے نصیب اچھے کرے۔ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں بھی خوشحالی لائے، اور آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے۔ لاہور کا موسم بہت زیادہ خراب ہے، اسموگ نے ہر طرف جون سا ہے برا حال کیا ہوا ہے، باہر جاؤ تو ماسک پہن کر جاؤ، ماسک کے بغیر باہر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ لاہور کا موسم ہی نہیں ہر طرف ہی یہی حال ہے، اور کہتے ہیں جی کہ اس میں 10 منٹ گزار لینا آپ سمجھیں 20 سگریٹ پینے کے برابر ہے، تو آپ کے پھیپھڑے جون سے ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اس لیے بلا ضرورت باہر نہیں نکلنا۔ میں بھی ڈاکٹر پہ ہی گئی تھی، اور واپسی پہ میں بازار سے ہوتی بھی آئی، اور بس یہی ہے جی کہ ضرورت سے آپ باہر نکلیں۔ اگر بچوں کو چھٹیاں بھی دی گئی ہیں تو وہ انہیں اس لیے دی گئی ہیں تاکہ وہ باہر نہ نکلیں، لیکن ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے جی چھٹیاں ہیں تو پھر لو، چھٹیاں ہیں تو آؤٹنگ پہ چلے جاؤ، ریلیٹیوز کے ہاں چلے جاؤ،
لیکن مسئلہ یہی ہے کہ بچوں کو گھر میں رکھنا ہی مقصد ہونا چاہیے کہ بچوں کو جتنا ہو سکے گھر میں سیف رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو محفوظ رکھے۔ اور ہاں، آپ کے ساتھ میں یہاں پر شیئر کروں گی کہ اسموک کی وجہ سے جو بہت زیادہ برے حالات ہیں، اس میں اسٹیم لینی چاہیے، جس میں آپ پانی میں لونگ ڈال سکتے ہیں، لونگ ڈال کے پانی کو بوائل کر لیجئے، جب وہ گرم ہو جائے تو اس کی اسٹیم لیجئے۔ یہ اگر گھر میں کوئی بزرگ حضرات ہیں تو لازمی کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ کون سے گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اس قسم کے عذاب ہی ہے یہ ہم پر، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں کسی اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔